نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ و مولانا العظیم. رب العزت کی ذات ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح ہم سب کو اپنے من میں قرآن اور صاحب قرآن کا نور سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے فلاح دارین کا راز. یہ عنوان انسانی زندگی کا وہ عظیم مقصد ہے جسے ہر ذی شعور اور صاحب ایمان شخص اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے. اور آج کے دور کے تقاضوں کے پیش نظر جہاں پر انسان اس دنیا کی محبت میں، اس مال و دولت اور جاؤ منصب کی محبت میں، اور اس پرفتن اور مادیت پرستی کے دور کے اندر خود کو دنیا میں اس قدر مگن کر چکا کہ وہ خدا اور خدا کے مصطفیٰ کا بتایا ہوا راستہ بھلا گیا، اس سے دور ہو گیا. اور بحیثیت مسلمان ہر صاحب ایمان شخص اپنی زندگی میں دنیاوی کامیابی بھی سمیٹنا چاہتا ہے اور اخروی کامیابی بھی سمیٹنا چاہتا ہے. لیکن جب ہم اپنی انفرادی زندگی کا، اپنی خاندانی زندگی کا، اپنی سماجی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے. ہم زبان سے خدا اور مصطفیٰ کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم آقا دو جہاں کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جب آقا دو جہاں کے دیے ہوئے دین کے مطابق اور اسلام کے حقیقی تصور کے مطابق زندگی گزارنے کی بات آتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کھلا تضاد نظر آتا ہے. ہم اگر اپنی زندگی میں کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، یا کسی بھی پروفیشن سے منسلک ہیں، تو ہمارے اوپر کوئی بھی آفیسر بیٹھا ہے، کوئی بھی باس بیٹھا ہے جس کے ماتحت ہم کام کرتے ہیں، تو ہم اس کی جی حضوری کرتے ہیں، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اس کی ہر بات مانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکے، ہم اچھا جاؤ منصب حاصل کر سکے. لیکن وہ رب جو کل کائنات کا مالک ہے، جس نے کل کائنات کو تخلیق کیا، جس نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا کی، جب اس رب کائنات سے وفا کرنے کی باری آتی ہے،
اس سے نسبت اور تعلق نبھانے کی باری آتی ہے تو انسان اس رب کے بتائے ہوئے راستے سے روگردانی کرتا، اس سے منہ پھیر لیتا، تو پھر یہ وجہ بنتی ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کی حد تک ظاہری طور پر دنیا میں کامیابی تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہم دین کے بتائے ہوئے کلی تصور کے تحت فلاح دارین حاصل نہیں کر سکتے، دونوں جہانوں میں کامیابی نہیں سمیٹ سکتے۔ تو آج کی اس نشست میں ہم اسی بات کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا راستہ ہے، وہ کون سی منزل ہے، وہ کون سا راز ہے کہ اگر ہم اس کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں اور اس راز کو اپنے تن اور من پر ظاہر کر لیں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اس راز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی ذات نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں دین فقط اسلام۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک دین عطا کیا، ایک نظام حیات عطا کیا، ایک دستور عطا کیا، ایک زمانہ عطا کیا، ایک ڈسپلن عطا کیا، ایک سسٹم اور نظام عطا کیا۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے کہا کہ اے نادان انسان، میں تیرا رب ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تجھے تخلیق کرنے والا ہوں، تجھے زندگی عطا کرنے والا ہوں، اور الٹیمیٹلی اس دنیا میں تو زندگی بسر کر کے میری طرف ہی پلٹ کے واپس آئے گا۔ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ کیونکہ میں تیرا خالق ہوں تو لہذا مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ انسان کے سنورنے کے لیے اور دونوں جہانوں میں کامیابی سمیٹنے کے لیے وہ راز کس سسٹم میں اور کس نظام میں موجود ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے گوش گزار کر کے آگے چلوں گا کہ آپ دیکھیں نا، اس دور میں آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ خریدتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نیا موبائل خریدتے ہیں، تو جب آپ نیا موبائل خریدتے ہیں اور اس کو ڈبہ میں سے باہر نکالتے ہیں تو اس ڈبہ میں ایک کتابچہ موجود ہوتا ہے، ایک پمفلٹ موجود ہوتا ہے، ایک بکلیٹ موجود ہوتا ہے، اور اس کتابچے کے اوپر کیونکہ اس کمپنی نے اس موبائل کو بنایا، اس کو تخلیق کیا، اس کو ترتیب دیا، تو پھر وہ کمپنی اپنے بیہاف پر، اپنی ذمہ داری پر اس موبائل کی ڈیٹیل لکھتی ہے کہ یہ اصول ہیں، یہ قواعد ہیں، اگر ان کے تحت آپ اس موبائل کو استعمال کریں گے تو اس کی آؤٹ پٹ اور کارکردگی اچھی ہوگی۔ اور یہ بات کرنے میں وہ کمپنی حق بجانب ہے، کیونکہ اس نے اس موبائل کو بنایا، تو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ اس موبائل سے فائدہ کیسے حاصل کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح ہم سب کا خالق کون ہے؟ ہم سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ کی ذات نے کہا کہ اے بندہ مومن،
کیونکہ میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، تجھے تخلیق کرنے والا ہوں، تو لہذا تیرے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ فلاح دارین کا راز کس نظام اور کس سسٹم میں موجود ہے۔ اور اللہ کی ذات نے کہا کہ انسان اگر تو کتاب پڑھ کے فلاح دارین کا راز جاننا چاہے تو قرآن کو پڑھ لے۔ اور میں نے فقط، خدا نے کہا کہ قرآن نہیں بھیجا، میں نے اس کا پریکٹیکل رول ماڈل اور نمونہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صورت میں بھیجا۔ اے بندے، اگر تو کتاب پڑھ کے فلاح دارین کا راز پانا چاہتا ہے تو تو قرآن سے دوستی کر لے، اور اگر تو کسی کو بطور رول ماڈل اور پریکٹیکلی نمونہ دیکھ کر فلاح دارین کا راز سمیٹنا چاہتا ہے تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر۔ اور اللہ رب العزت نے کہا کہ تم میں سے جو بھی جس قدر قرآن میں ہوتا زن ہوتا چلا جائے گا، قرآن سے دوستی کرتا چلا جائے گا، قرآن سے تعلق جوڑتا چلا جائے گا، اور اپنے تن پر میرے مصطفیٰ کی سیرت کا رنگ چڑھاتا چلا جائے گا، اللہ کی ذات نے فرمایا کہ وہ بندہ مومن دونوں جہانوں میں کامیابی سمیٹ لے گا۔ تو اب اسی دونوں جہانوں میں کامیابی سمیٹنے کے لیے ہم سب سے پہلے قرآن پاک سے رجوع کرتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت کی ذات اس راز کو کیسے بیان فرماتی ہے۔ اللہ کی ذات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اللہ کی ذات نے فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک الٹیمیٹلی ہمیں اجر ملتا ہے، فائدہ ملتا ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات نے کہا کہ اے بندہ مومن، جب تم میری ذات سے تعلق جوڑے گا تو پھر وہ اجر ختم نہیں ہوگا۔ تو مجھ سے وفا کر کے تو دیکھ، میں رب تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو جس قدر اپنے من میں ایمان اور آقا دو جہاں کی حیات طیبہ کا رنگ چڑھاتا چلا جائے گا، خدا کی بارگاہ میں وہ اجر زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ذات نے ایک اور مقام پر سورہ مریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اللہ کی ذات نے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اے بندہ مومن، اگر تم ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو اپنا لے گا تو تیرا رحمان، تیرا رب اپنی مخلوق کے دلوں کے اندر تیری محبت کو زندہ فرما دے گا، تو اللہ کی مخلوق کا محبوب بن جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرتے رہے، اللہ کی ذات نے فرمایا اولئک، حسر کے انداز میں، اولئک ہم خیر البریہ،
کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین. اور آپ دیکھیں نا، جس کو سب سے بہترین ہونے کی سند خود خالق کائنات عطا کر دے، اور جس بندہ مومن سے اس کا رب راضی ہو جائے، ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اس بندے کو اور دنیا میں کیا چاہیے. تو اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ جب کوئی بندہ ایمان اور اعمال صالحہ کو اپنا لیتا ہے، اور کہا کہ جب پھر میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں تو جزا کے طور پہ کیا عطا کرتا ہوں. اللہ کی ذات نے فرمایا جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، کہ پھر ان کا رب ان کو جزا کے طور پر جنتیں عطا کرتا ہے، باغات عطا کرتا ہے، اور ان جنتوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں. اور اللہ کی ذات فرماتی ہے خالدین فیہا ابدا، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. اور پھر اللہ کی ذات نے فرمایا کہ میں صرف اس کو جنتیں عطا نہیں کرتا، فقط باغات عطا نہیں کرتا. جب میں اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہوں، اللہ کی ذات فرماتی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اے بندے جب تو اپنے من میں ایمان کو نقطہ کمال پہ لے جاتا ہے اور اپنے تن پر میرے مصطفیٰ کی سیرت کا پہرا بٹھا لیتا ہے، تو اللہ کی ذات کہتی ہے کہ پھر میں اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں. اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو اس پر اپنے کرم کی بارش کرتا ہوں، اپنی نوازشات کی بارش کرتا ہوں، اپنے فضل کی انتہا کرتا ہوں، اپنا قرب ادا کرتا ہوں، اور اتنا کچھ اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں کہ پھر وہ بندہ اپنے رب کی عطا دیکھ کے اپنے رب سے راضی ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے رب تو نے عطا کرنے کی حد کر دی. تو اسی طرح اگر آپ الحمد سے لے کر والناس تک سارے کے سارے قرآن کا مطالعہ کریں تو کم و بیش اللہ رب العزت کی ذات نے 70 مقامات پر، کتنے؟ 70 مقامات پر ایمان اور اعمال صالحہ کا اکٹھا ذکر فرمایا، اور اپنے بندے کو طرح طرح کی خوشخبریاں سنائی. تو لہٰذا ان آیات مبارکہ کی روشنی میں یہ بات سٹیبل ہوئی اور ہمیں پتا چلا کہ اللہ کی ذات نے قرآن کے اندر انسان کی کامیابی کے لیے، اس کی فلاح دارین کے لیے جو بنیادی تقاضے بیان فرمائے اور جن کو لازم و ملزوم قرار دیا، وہ 2 تقاضے بیان فرمائے. پہلا تقاضا ایمان اور دوسرا تقاضا اعمال صالح. دوسرا تقاضا کیا ہے؟ اعمال صالح. تو اب چونکہ ٹائم کم دیا گیا ہے اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ تک اصل پیغام پہنچا دوں. تو بنیادی تقاضے اللہ کی ذات نے 2 بیان فرمائے، ایمان اور اعمال صالح. اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کہتے کس کو ہے. تو سب سے پہلے ہم آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور حدیث جبرائیل کا میں صرف ریلیونٹ حصہ بیان کروں گا جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے. تو جب ایمان کی باری آتی ہے تو آقا دو جہاں فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت.
کہ جبرائیل اللہ کی توحید کا اقرار کر لینا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لینا، اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مان کر فقط اس کی بندگی کا حق ادا کر لینا، ملائکہ پر ایمان لے آنا، آسمانی کتابوں پر ایمان لے آنا، کل انبیاء اور رسولوں پر ایمان لے آنا، یوم آخرت پر ایمان لے آنا اور تقدیر پر ایمان لے آنا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اسی آقا دو جہاں نے فرمایا۔ اور جب یہی بات اللہ رب العزت کی بارگاہ سے بندہ پوچھتا ہے کہ میرے رب ایمان کس کو کہتے ہیں، تو اللہ کی ذات سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں اس راز کو بیان کرتی ہے، اور اللہ کی ذات فرماتی ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پس جو لوگ میرے محبوب محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آئے، اور پھر اللہ کی ذات نے فرمایا وَعَزَّرُوهُ، اور فقط ایمان نہ لے آئے بلکہ وہ اپنے من میں میرے مصطفیٰ کی محبت کو، ادب کو، تعظیم کو، عشق کو پیدا کر لے، اور پھر اللہ کی ذات نے فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور پھر جو دین میرا مصطفیٰ لے کے آیا اس دین کو تمام نظاموں پر غالب کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ کے دست و بازو بن گئے، میرے مصطفیٰ کے مددگار بن گئے، اور پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پھر جو میں نے اپنے محبوب کو ایک قرآن عطا کیا اس کی اتباع کرنے والے بن گئے، تو اللہ کی ذات نے فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پا گئے۔ تو پتا چلا جب آقا دو جہاں سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، تو آقا دو جہاں نے کہا میرے رب کی توحید میں خود کو فنا کر لینے کو ایمان کہتے ہیں، اور جب خدا سے پوچھا کہ میرے رب ایمان کیا ہے، تو اللہ کی ذات نے کہا کہ بندے میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی محبت، ادب اور تعظیم اور عشق میں خود کو فنا کر لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ ایمان خدا اور مصطفیٰ کی محبت، ادب اور تعظیم میں فنا ہو جانے کا نام ہے۔ اسی طرح آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اور کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ اب یہ احادیث تو ہم سنتے ہیں، لیکن اس میں جو راز ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چونکہ ہم آقا دو جہاں سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا ایمان کامل ہو گیا، ہمارا ایمان نقطہ کمال کو پہنچ گیا۔ لیکن اس احادیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے بندہ مومن، تو جیسی محبت اپنے والدین سے کرتا، تو جیسی محبت اپنی اولاد سے کرتا، تو جیسی محبت اپنے کاروبار سے، اپنے مال و دولت سے، یا دنیا کے اندر محبت کا جو تصور پایا جاتا ہے، اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اگر ویسی ہی محبت تیرے دل کے کسی کونے میں، خدرے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں موجود ہے، تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ تمہاری وہ محبت ایمان نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ کیونکہ میں اس رب کا محبوب ہوں
جو کل کائنات کا خالق ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت اپنے محمد مصطفیٰ کا سب سے بڑا محب ہے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جب مجھ سے نسبت کی باری آئے، مجھ سے تعلق کی باری آئے، میرے محبت ادب اور تعظیم کی باری آئے، تو پھر مخلوق جیسی محبت تعظیم اور ادب میری ذات سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب میری نسبت کی باری آئے تو پھر اس محبت کا معیار یہ ہونا چاہیے، سٹینڈرڈ یہ ہونا چاہیے، طریقہ اور میتھڈ یہ ہونا چاہیے کہ جب مصطفیٰ سے محبت ادب اور تعظیم کی باری آئے تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ پھر والدین کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، اولاد کی محبت بھی پیچھے رہ جائے، دنیا کی ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں، اور مجھ محمد مصطفیٰ کی محبت دنیا کی تمام محبتوں پر غالب آ جائے تو اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی آقا دو جہاں ہم سب کو پیغام یہ دے رہے ہیں کہ اے میرے امتی، جب مجھ سے نسبت کی باری آئے تو پھر دنیا کی ساری محبتیں میری محبت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں، اس محبت مصطفیٰ کو ایمان کہا جاتا ہے۔ پھر تم اپنے من پر ایمان کی لذت کو، حلاوت کو، چاشنی کو، نور کو اپنے من پر اترتا ہوا محسوس کرو۔ اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہم حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے کہ وہ آقا دو جہاں کی محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کل دین کا خلاصہ اور نچوڑ انہوں نے اپنے اس ایک مصرے میں بیان کر دیا، اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں کی محبت ہے کیا؟ آقا نے فرمایا مغز قرآن، روح ایمان، جان دین۔ کہ بندہ مومن، اگر تو قرآن کا مغز حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کا نمبے نبات سمیٹنا چاہتا ہے، قرآن کے فیوزات و برکات کو اپنے تن اور من پر اترتا ہوا محسوس کرنا چاہتا ہے، تو اقبال کہتا ہے مغز قرآن، روح ایمان، کہ بندے اگر ایمان کی روح آنا چاہتا ہے، جان دین اور دین کی جان تک پہنچنا چاہتا ہے، تو اقبال فرماتے ہیں اس کا ایک ہی راز ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، حسن حب رحمت للعالمین۔ کہ بندے میرے مصطفیٰ کی محبت کو اپنا لے، میرے مصطفیٰ کے قرب میں آ جا، تجھے قرآن بھی مل جائے گا، ایمان بھی مل جائے گا، دین بھی مل جائے گا، اور خود خالق کائنات بھی مل جائے گا۔ اسی لیے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی اولادوں کو 3 چیزوں سے محبت سکھاؤ۔ کتنی چیزوں سے؟ 3 چیزوں سے۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ان تینوں میں سے سب سے پہلے اپنی اولادوں کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ کہ جب وہ اپنے نبی سے محبت والا تعلق قائم کر لیں گے تو اس کائنات کے اندر کل محبتوں کا مرکز و محور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ تو جس کے من میں مصطفیٰ کی محبت زندہ ہو جائے گی اس کو خالق کائنات کی محبت بھی مل جائے گی۔ جس کے من میں مصطفیٰ کی محبت زندہ ہو جائے گی اس کو اہل بیت، صحابہ کرام، اولیاء و صالحین، قرآن اور کل انسانیت کی محبت اللہ کی ذات عطا کر دے۔ تو اس لیے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ میری محبت اپنی اولادوں کو سکھاؤ۔ لیکن آج جب ہم اپنی زندگی کا اور اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں
تو ہم آقا دو جہاں سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ان کی محبت کے نعرے تو لگاتے ہیں، ان کے امتی اور غلام ہونے کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو محبت کے تقاضے ہوتے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ اور ہم نے ایک تصور بنا لیا کہ چونکہ ہم سال بعد کوئی نہ کوئی محفل میلاد کر لیتے ہیں، ہم صدقہ و خیرات کر لیتے ہیں، اگر نعت خوان ہے تو وہ کہتے ہیں میں نعتیں پڑھتا ہوں، ایک عالم ہے تو وہ کہتے ہیں میں دین کی تبلیغ کرتا ہوں، تو لہٰذا مجھ سے بڑا صاحب ایمان کوئی نہیں، مصطفیٰ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن آقا دو جہاں نے جو اپنی محبت کا تصور ہمیں دیا، اور قرآن کی آیات میں نے آپ سب کے گوش گزار کی، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے صرف محبت کو کامیابی قرار نہیں دیا۔ اللہ کی ذات نے کہا کہ فلاح دارین کے لیے پہلی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے تو اپنے من میں میرے مصطفیٰ کی محبت، ادب اور تعظیم کو بھی زندہ کر لے، اور اپنے تن پر اعمال صالحہ کا پہرا بھی بچھا لے۔ یہ دو تقاضے پورے کرے گا تو کامیاب ہوگا، نہیں تو ناکام ہو جائے گا۔ لیکن آج جب ہم اپنی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن قرآن کو سمجھ کر پڑھنا گوارا نہیں کرتے۔ ہم مصطفیٰ کے امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، ہم والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کرتے، پڑوسیوں رشتہ داروں کا حقوق ادا نہیں کرتے، سچ ہم نہیں بولتے، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، ہر کام میں داؤ اور دو ڈنگری ہم کرتے ہیں، لیکن جب نسبت کا دعویٰ کرنے کی بات آئے گی تو ہم کہیں گے ہم سے بڑا مصطفیٰ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب کوئی بات کریں گے تو آگے سے جواب آئے گا کوئی بات نہیں، اگر ہم اعمال صالحہ نہیں کرتے تو وہ آقا دو جہاں ہماری شفاعت فرما دے گی، ہم تو بخشے جائیں گے۔ لیکن میں چند لمحوں میں اس شفاعت کی حقیقت بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ وہ شفاعت تو ہوگی، لیکن وہ شفاعت ہوگی کیسے۔ حدیث شفاعت کی چند ریلیونٹ چیزیں میں آپ کے گوش گزار کر کے آگے چلوں گا کیونکہ ٹائم کم ہے، کہ اس حدیث میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز محشر بپا ہوگا، جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، جب حاضر ہوں گے تو آقا دو جہاں سجدے میں چلے جائیں گے، اور سجدے میں اپنے رب کی تسبیح بیان کریں گے۔ جب تسبیح بیان کریں گے تو اللہ کی ذات اپنے محبوب سے مخاطب ہوگی، اور اللہ کی ذات فرمائے گی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفع رأسک، میرے محبوب آپ اپنا سر اٹھائیے، وَقُلْ يُسْمَعْ، میرے محبوب آپ بولیے آپ کو سنا جائے گا، وَسَلْ تُعْطَى، میرے محبوب آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا، وَشْفَعْ تُشَفَّعْ، میرے محبوب آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔ لیکن حضور شیخ الاسلام مدد اللہ العالی اس مقام پر کہتے ہیں کہ یہ محب اور محبوب کی بات ہے، ترجمہ تو یہی بنتا ہے، لیکن یہ روکھا سوکھا ترجمہ یہاں پر جچتا نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا وجدان کہتا ہے
کہ رب اپنے محبوب سے کہے گا اور جب فرمائے گا ارفع رأسک، میرے محبوب اپنا چہرہ تو دکھائیے، وَقُلْ يُسْمَعْ، میرے محبوب آپ اپنے لب ہلائیے، آپ کو سننے کا جی چاہتا، وَسَلْ تُعْطَى، میرے محبوب ایک دفعہ اپنے رب سے مانگ تو صحیح، سب کچھ تجھے عطا نہ کر دیا تو پھر کہنے۔ پھر فرمایا جب رب فرمائے گا وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ، میرے محبوب آپ شفاعت تو کیجئے، آپ کی ساری امت نہ بخش دوں تو پھر کہنے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آقا دو جہاں 4 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور 4 مرتبہ اللہ کی ذات اپنے محبوب سے یہی سوال ریپیٹ کرے گا، یہی الفاظ حدیث کے اندر آئے۔ تو جب پہلی مرتبہ اللہ کی ذات پوچھے گی تو آقا دو جہاں فرمائیں گے کہ میرے رب، میرے کچھ امتی ہیں وہ صاحب ایمان، لیکن اعمال صالحہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم میں چلے گئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رب ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا۔ تو اللہ کی ذات فرمائے گی میرے محبوب یہ ایک لمٹ ہے، اور اس لمٹ تک جس امتی کے دل میں ایمان ہے میرے محبوب جاؤ ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ آقا دو جہاں جائیں گے، جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور رب کائنات پھر وہی سوال کرے گا۔ تو آقا دو جہاں کہیں گے کہ میرے رب کچھ امتی ایسے ہیں جن کا ایمان اس سے بھی کم ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو ان کی بھی بخشش فرما۔ تو اللہ کی ذات فرمائے گی میرے محبوب جاؤ، تیرے جس امتی کے من میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ آقا دو جہاں جائیں گے، نکال کے پھر جنت میں لے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، کہیں گے میرے رب کچھ امتی ایسے ہیں جن کا ایمان رائی کے دانے سے بھی کم ہے۔ تو اللہ کی ذات فرمائے گی، حدیث میں آتا ہے 3 اضافے لگا، اللہ کی ذات فرمائے گی رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، میرے محبوب تیرے جس امتی کے من میں ایمان ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ آقا جائیں گے امتی کو نکال کے پھر جنت میں لے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات کہے گی میرے محبوب اب کیا چاہتا؟ تو آقا دو جہاں فرمائیں گے کہ میرے رب میرے کچھ امتی ابھی بھی ایسے ہیں جن کے من میں اس سے بھی کم ایمان، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے رب ان کو بھی تو جنت کا پروانہ عطا کر۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات فرمائے گی کہ اے محمد مصطفیٰ تو میرا محبوب ہے، تو تخلیق وجہ کائنات ہے، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، اپنی عظمتوں کی قسم، میرے محبوب اگر جنت میں تیری امت نہیں جائے گی تو پھر جائے گا کون؟ میرے محبوب جا، تیرے جس امتی نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی تیرا کلمہ پڑھا اس کو بھی جہنم سے نکال کے تو جنت میں لے جا۔ تو یہاں تک کہ ساری امت الٹیمیٹلی بخشی جائے گی، جنت میں چلی جائے گی، لیکن میں اس حدیث کا دوسرا رخ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آقا دو جہاں اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا رہی، تو وہ امتی جہنم میں گئے کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ سبب کیا بنا؟ وجہ یہ بنی کہ وہ امتی اعمال صالحہ نہیں کرتے تھے، وہ آقا دو جہاں کی نسبت کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن سے دوستی نہیں کرتے تھے،
روزے نہیں رکھتے تھے، زکات نہیں دیتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے، اور آقا دو جہاں نے جو دین کا تصور ہمیں دیا، وہ تصور ہمیں یہ دیا کہ اے بندہ مومن، دین فقط مسجد کی زندگی کا نام نہیں ہے، فقط نماز روزہ زکات حج تک دین محدود نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو دین کا کلی تصور، عالمگیر تصور، وسعت والا تصور جو مصطفیٰ نے تمہیں عطا کیا، وہ دین تو یہ ہے کہ جس طرح مسجد کے اندر کی زندگی دین ہے، اے بندہ مومن اسی طرح مسجد سے باہر کی زندگی بھی دین ہے۔ جس طرح نماز پڑھنا دین کا حصہ ہے، اسی طرح والدین کی عزت کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ جس طرح روزہ رکھنا دین کا حصہ ہے، اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ جس طرح زکات دینا دین کا حصہ ہے، اسی طرح اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرنا بھی دین کا حصہ ہے۔ جس طرح حج کرنا، صدقہ و خیرات کرنا دین کا حصہ ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اسی طرح میرے اخلاق کا رنگ اپنا کے اپنے وجود کو اللہ کی مخلوق کے لیے باعث خیر اور باعث نفع بنا لینا، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو جب آقا دو جہاں آپ تصور کریں ایک لمحے کے لیے کہ جب اپنے امتیوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے کے جا رہے ہوں گے، تو کیا آقا اپنے اس امتی پر خوش ہوں گے؟ آقا کے دل پر کیا گزر رہی ہو کہ تو نے میرے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تو دعویٰ تو میری نسبت محبت کا کرتا تھا، لیکن زبان پر دوسروں کے لیے گالی رکھتا تھا، تو نعرے میری محبت کے لگاتا تھا، لیکن تیرے من کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے تنگی تھی، نفرت تھی، حسد تھا، بغض تھا، عناد تھا، کینہ تھا۔ تو پوری رات میرے ذکر کی محافل تو سجاتا تھا، لیکن صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تو باتیں تو بڑی کرتا تھا، لیکن جب اعمال صالحہ اپنانے کی بات آتی تو اس سے روح گردانی کر جاتا، تو اس سے ڈیٹریکٹ ہو جاتا تھا۔ اور دیکھیں نا، ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہمارے پلے ہی کچھ نہیں ہے، ہم نے کیا جواب دینا ہے؟ آپ اندازہ کریں ان لوگوں کا جن کی ساری زندگیاں خدا اور مصطفیٰ کی نسبت کا حق ادا کرتے ہوئے گزر گئی، جن کی ساری زندگی عبادت میں، ریاضت میں، تزکیہ میں گزر گئی، وہ کیا اس لمحے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حکیم الامت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہ میرے مولا جب روز محشر حساب و کتاب کا وقت آئے گا تو فرمایا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ میرے رب تو غنی ہے دو عالم کا، میں تو فقیر ہوں۔ اور فرمایا روز محشر عذر ہائے من پذیر، روز محشر میرے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں گر حسابم رات بینی ناگزیر، کہ میرے مولا اگر میرا حساب و کتاب کرنا ضروری ہو جائے، ناگزیر ہو جائے، کوئی چارہ باقی نہ بچے، تو اقبال اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں از نگاہ مصطفیٰ پنہا نگی، کہ میرے رب میرے محمد مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے میرا اعمال نامہ پیش نہ کرنا، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نسبتوں کا حق ادا کیا۔ آج ہم نسبت مصطفیٰ کا دعویٰ تو کریں، لیکن وہ رنگ ہمارے کردار میں نظر نہ آئے، سیرت میں نظر نہ آئے، عمل میں نظر نہ آئے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے ڈائریکٹ جنت میں جانے کا، دوسرا راستہ ہے جہنم سے ہو کر جنت میں جانے کا۔
تو اگر ہم چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے اگر سوچیں تو ہمارا ضمیر کہے گا کہ جس نہج پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں ڈائریکٹ جنت میں جانے والا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، وہ جہنم سے ہو کر ہی جانا پڑے۔ لیکن قربان جائیں ایسے لوگ اس دنیا میں آئے، آج جن کو دنیا حضور غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، آج جن کو دنیا داتا علی حجویری کے نام سے جانتی ہے، آج جن کو دنیا خواجہ معین الدین چشتی کے نام سے جانتی ہے، فرید الدین گنج شکر کے نام سے جانتی ہے، پیر سیار کے نام سے جانتی ہے، پیر مہر علی شاہ کے نام سے جانتی ہے، اور دنیا جس کو حضور پیر سیدنا طاہر علاء الدین کے نام سے جانتی ہے۔ کوئی بعید نہیں، جب ان لوگوں کی باری آئے گی اور جب یہ جنت میں جانے لگیں گے تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خدا اور مصطفیٰ کی نسبت کا حق ادا کیا ہوگا، جنہوں نے من میں خدا اور مصطفیٰ کی محبت، ادب، تعظیم اور عشق میں خود کو فنا کر کے اپنے تن پر میرے مصطفیٰ کی سیرت کا پہرا بٹھایا ہوگا۔ جب ان کی باری آئے گی تو کوئی بعید نہیں، جنت میں خود آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان امتیوں کے لیے کھڑے ہو کر گلے لگا کر مسکرا کے کہیں گے ہاں یہ وہ میرے امتی ہیں جنہوں نے میرے امتی ہونے کا حق ادا کیا۔ ایک طرف ایسے لوگ بھی ہیں، اور تحریک منہاج القرآن اور حضور سید شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، ان کا مقصد یہ آبجیکٹو یہ ہے، ان کی ایفٹ کا اسٹرگل کا اصل راز یہ ہے کہ حضور شیخ الاسلام چاہتے یہ ہیں، ان کی منشا اور تمنا یہ ہے کہ میں اپنی امت کے نوجوانوں کے دلوں کے اندر خدا اور مصطفیٰ کی محبت، ادب اور تعظیم کی وہ چنگائی زندہ کر دوں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں اپنی جبینوں کو جھکا کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر خدا اور مصطفیٰ کے قرب اور محبت کے جام اپنے تن اور من کو پلا سکے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کا ہر امتی اپنے من میں ایمان کے اس نور کو زندہ کر لے، اپنے تن پر مصطفیٰ کی سیرت کا وہ رنگ چڑھا لے کہ وہ جدھر جائے اس کی زبان پر کسی کے لیے گالی نہ ہو، اس کے من میں اللہ کی مخلوق کے لیے تنگی نہ ہو، اس کا علم، اس کا نظریہ، اس کا کردار، اس کی سوچ، اس کے معاملات ایسے بن جائیں کہ وہ امتی جدھر بھی جائے اس کو زبان سے نہ کہنا پڑے کہ میں مصطفیٰ کا عاشق ہوں، میں مصطفیٰ کا امتی ہوں، نہیں، اس کا کردار بولے، عمل بولے، رویہ بولے، اور معاملات سے وہ خوشبو آئے کہ وہ جدھر جائے اس کا کردار دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ ہمارے مصطفیٰ کا امتی ہے۔ یہ مقصد ہے تحریک منہاج القرآن کا، یہ مقصد ہے حضور شیخ الاسلام کا، یہی مقصد ہے ان دروس عرفان القرآن کا، یہی مقصد ہے شہر اعتکاف کا، یہی مقصد ہے حضور شیخ الاسلام کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا۔ اور اگر ہم اعمال صالحہ کو سمجھنا چاہیں نا کہ اعمال صالحہ کیا ہے، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، ممکن نہیں ہے سب کو بیان کرنا، میں صرف ایک اعمال صالحہ کی بات کر کے پھر 2-4 منٹ میں اختتام کی طرف آؤں گا کہ آپ دیکھیں نا اللہ کی ذات نے نماز ہمارے اوپر فرض کی، اور اگر اعمال صالحہ کو سمجھنا چاہیں تو قرآن میں اعمال صالحہ کی اللہ رب العزت کی ذات نے 2 جہتیں بیان کی، ایک کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں اور دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں، اور حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ رب العزت کا اپنے بندے پر یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کرے، اور جتنی بھی عبادات ہیں نماز کے علاوہ،
جتنی عبادات ہیں اللہ نے وہ زمین پر فرض کی، لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس کو اللہ کی ذات نے معراج کی شب اپنے مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں بلا کر اور اپنا دیدار کروا کر کہا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ میں تیری امت کے لیے تجھے دے رہا ہوں۔ اور پھر آقا دو جہاں نے فرمایا کہ جو نماز ہے نا وہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اگر تم میری آنکھوں کو سکون دینا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز شروع کر۔ فرمایا مومن کی معراج ہے، اے بندہ مومن اگر خدا کا قرب چاہتا ہے، انوار و تجلیات چاہتا ہے تو زندگی میں 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر۔ پھر نماز کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن ہم تو اس بات سے باہر نہیں نہ نکلتے پوری زندگی کہ فجر پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، ظہر پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، لیکن اللہ والے کہتے ہیں کہ جب اللہ سے تعلق بناؤ تو ثواب کے چکر سے باہر نکل کر تعلق بنایا کرو۔ اور نماز کی حقیقت یہ ہے کہ جب آقا دو جہاں یہ تحفہ لے کر آئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ نماز پڑھنی کیسے؟ تو آقا دو جہاں نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ اے میرے صحابہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسے تم نماز پڑھنا شروع کرو۔ تو اس سے پتا چلا کہ نماز عبادت تو خدا کی ہے لیکن حقیقت میں نام مصطفیٰ کی اداؤں کا ہے، اور اللہ کی ذات چاہتی یہ ہے کہ کوئی بھی میرے مصطفیٰ کا امتی جب مجھ سے اور میرے مصطفیٰ سے نسبت کی بات کرے تو دن میں 5 مرتبہ جب وہ نماز پڑھے گا تو مجھے اس کی اداؤں میں اپنا محبوب نظر آئے گا۔ اور خدا کو کوئی غرض نہیں ہے، عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے، کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر بندہ مومن کے کردار میں، عمل میں، اداؤں میں مجھے میرے مصطفیٰ کا رنگ نظر آئے، مصطفیٰ کی خوشبو نظر آئے۔ اور پھر نماز کی حقیقت بتاتے ہوئے آقا دو جہاں نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ نماز کی حقیقت یہ ہے کہ میرے صحابہ اگر کسی بندے کا ایک گھر ہے، اس کا دروازہ اور اس دروازے سے متصل آگے سے ایک نہر گزر رہی ہے، تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اگر کوئی بندہ مومن اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی ناپاکی یا میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نہیں۔ اور اس کو آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ اگر دن میں 1 مرتبہ بھی غسل کریں تو آپ ظاہری اور باطنی طور پر اپنے آپ کو کتنا مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ 1 مرتبہ غسل کریں تو جو بندہ 5 مرتبہ دن میں کرے آپ اندازہ کریں کہ اس کا عالم کیا ہے۔ تو آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اسی طرح اگر کوئی بندہ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی برکت سے اس کے تن کو، اس کے من کو، اس کی قلبی کیفیات کو، اس کے تخیلات کو، اس کی سماعتوں کو، بصارتوں کو، اس کی زبان کو، اس کے تن کو، من کو اتنی پاکیزگی عطا کرتی ہے، اتنا نور عطا کرتی ہے، اتنی برکتیں عطا کرتی ہے کہ فقط بندہ ظاہری طور پر پاک نہیں ہوتا بلکہ ظاہری طور پر ہونے کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی اتنی انوار و تجلیات اللہ کی ذات بندے کو عطا کرتی ہے کہ پھر اللہ کی ذات اس نماز کے تصدق سے اپنے بندہ مومن کو معراج عطا فرما دیتی ہے۔ تو لہٰذا اس نشست کے آخر میں میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں، نہیں، ہو سکتا ہے وعدہ خلافی ہو جائے، لیکن ہم صرف ایک لمحے کے لیے ہاتھ کھڑے کر کے آج کی اس مجلس میں اللہ کی بارگاہ میں ان پر نور ساتھوں میں یہ عہد کریں گے کہ میرے مولا پہلے جو زندگی گزری سو گزر گئی لیکن آئندہ
ہم 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی پوری کوشش کریں. ہاتھ کھڑے کر کے اے میرے رب، آج کی اس پرنور مجلس کے توسط سے ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا پہلے ہم سے کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، لیکن آئندہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس رمضان کے توسط سے ہم زندگی میں 5 وقت کی نماز ادا کریں، تیرے قرآن سے دوستی کریں گے، میرے مولا حقوق العباد ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی سیرت، اپنے کردار، اپنے معاملات، اپنے رویوں کو ایسا بنائیں گے کہ ہمارے کردار سے تیرے محبوب کی سیرت کی خوشبو آئے گی. تو لہٰذا آخر میں تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہوں گا دین کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، کہ اس پرفتن دور میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان بچ جائے، آپ کی نسلوں کا ایمان بچ جائے اور آپ فلاح دارین پالیں، دونوں جہانوں میں کامیابی پانی، تو اس کا فقط ایک ہی راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ اے بندہ مومن، کسی نہ کسی اللہ والے کی صحبت میں آ جا، اس کے قرب میں آ جا، اس کی سنگت میں آ جا. اور ہم منہاج القرآن والے یہ نہیں کہتے کہ فقط منہاج القرآن میں ہی آئیں. نہیں بابا، جو آپ کے من کو بھلا لگتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے تو اس کے قرب میں چلے جائیں. لیکن دین کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں بتانا چاہوں گا، میرا فرض بنتا ہے کہ اس دور میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی نسلوں کو دین کا کلی تصور پہنچا سکیں، دین کی حقیقت ان تک پہنچا سکیں، دین کا عالمگیر تصور اپنی نسلوں کو بتا سکے، اور وہ اس دور میں بھی آقا دو جہاں کا امتی ہونے پر فخر محسوس کر سکے، اور انہیں ایسے در سے جوڑنا چاہیں جہاں سے فرقہ واریت کا پیغام نہ ملتا ہو، گالی گلوچ اور نفرت کا پیغام نہ ملتا ہو، بلکہ جب وہ اس نسبت میں آئے تو اس نسبت کے توسط سے انہیں قرآن کا نور ملے، صاحب قرآن کا نور ملے، میرے مصطفیٰ کی اہل بیت کی محبت ملے، صحابہ کی محبت ملے، اولیاء و صالحین کی محبت ملے، قرآن کی محبت ملے، کل انسانیت کی محبت ملے. تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہاں، ایک مرتے کلندر اس دور میں ایسا بھی ہے جس کو دنیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے نام سے جانتی ہے، جس کو دنیا تحریک منہاج القرآن کے نام سے جانتی ہے. اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نوجوانوں کے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت کو زندہ کرنے کے لیے گزر گیا. وہ گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا اس پیغام کو لے کر پوری دنیا میں آقا دو جہاں کے فیضان کو تقسیم کرا. اور یہ 5 روزہ دروس اسی کا تسلسل. یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر اپنا تن اور من سنوار کر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو آؤ منہاج القرآن سے جڑ جاؤ، حضور شیخ الاسلام کے دست و بازو بن جاؤ، اور اس مستقبی مشن کا پیغام لے کر گلی گلی، نگر نگر، کوچا کوچا اس پرفتن دور کے اندر اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے حضور شیخ الاسلام کے منظور نظر بن جاؤ. تو لہٰذا آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو صحیح معنی میں آقا دو جہاں کا امتی بن کے اپنے وجود کو آقا دو جہاں کی مخلوق کے لیے اور امت کے لیے باعث خیر بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں تحریک منہاج القرآن جیلم کی جملہ قیادت کو، کارکنان کو، وابستگان کو، جملہ سامعین کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات آپ کا آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور ان علمی، روحانی اور فکری نشستوں کو ہمارے لیے باعث خیر بنائے. اور کل انشاءاللہ تعالی حضور شیخ الاسلام کے منظور نظر ان کے عظیم روحانی فصل جناب محترم ڈاکٹر محمد ارشد محمود مصطفی صاحب
وہ کل آپ سب سے مخاطب ہوں گے، اور علم دین انسان کی حقیقی ضرورت، اس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ خود تو آتے ہیں تو کم از کم آپ میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ ایک ایک بندے کو لے کے، اپنے دوستوں کو دعوت دے، کولیگز کو دعوت دے، اہل محلہ کو، فیملیز کو دعوت دے، تاکہ ان پر نور ساعتوں میں جو حضور شیخ الاسلام اور حضور غوث العظم اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان یہاں پر تقسیم ہوتا ہے، اس فیضان کو سمیٹتے ہوئے ہم سب اپنے تن اور من کو منور کر سکیں۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ آپ سب کو سلامتی دے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ میرے مولا جو کچھ کہا سنا سمجھا اس کو اپنی بارگاہ اقدس کی قبول و منظور فرما۔ رمضان مبارک کی ان پرنور ساعتوں کے تصدق سے ہمارے تن کو، ہمارے من کو میرے مولا پاکیزگی اور طہارت عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن کی نسبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، دین کا حقیقی تصور سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم میں سے ہمارے اہل خانہ، اہل محلہ جو بھی اگر کوئی بیمار ہے تو انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ ہم میں سے جو رزق کے لیے کاروبار کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، میرے مولا ان کے رزق میں سکون، برکت و کشادگی عطا فرما۔ جو علم حاصل کر رہے ہیں میرے مولا ان کو علم نافع عطا فرما۔ میرے مولا ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ میرے مولا ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے اندر جو ہماری بہن، بیٹی، مائیں، بہنیں، بزرگ تحریک منہاج القرآن کے قائدین، کارکنان کوئی بھی ایفرٹ کر رہے ہیں میرے مولا ان کے اٹھنے والے ایک ایک قدم کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مولا اس مشن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس دین کی محبت کو ہمیں اپنے آنے والی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ملک پاکستان کی خیر فرما، جمیع امت محمدی کی خیر فرما۔ میرے مولا ملک پاکستان کی فوج کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، دشمنوں کے ارادے نیست و نابود فرما، اور صحیح معنی میں ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کر اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم میں سے جس کے اساتذہ کرام، پیانے کرام، شیوخ اعظام اس دنیا سے پردہ فرما گئے میرے مولا ان کی درجات بلند فرما، جو حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ بالخصوص اس میرج ہال والے جو ہمارے بھائی ہیں چودھری عبدالوحید صاحب، چودھری حسیب صاحب، میرے مولا ان کو صحت و تندرستی عطا فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے دین کی محبت میں میرے مولا، ان کے رزق میں، عمل میں، خاندان میں میرے مولا برکت عطا فرما، اور ہماری زندگیوں کے جملہ امور میں بھی میرے مولا خیر اور برکتوں کا نزول فرما۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری قدس اللہ العالی ان کے کل خانوادے کی خیر فرما، ان کا سایہ ہماری سروں پر قائم و دائم رکھ، میرے مولا اس نسبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تحریک منہاج القرآن کے جملہ کارکنان، وابستگان، محبین، متوسلین جو پوری دنیا میں موجود ہیں میرے مولا سب کی زندگیوں میں خیر اور برکتوں کا نزول فرما، جمیع انسان میں تو جمیع امت محمدی کی خیر فرما، ہماری کاشوں کو شرط قبولیت فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی حبیبی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔